السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 2 پیج نمبر 471 سے ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، کواڑ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، غالباً اجنبی کو اس لیے دریافت فرمایا تھا کہ اور اسی لیے کواڑ بند کرائے تھے کہ ان لوگوں کے کلمہ طیبہ پڑھنے پر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی بشارت کی امید ہوگی، اوروں کے متعلق یہ امید نہ ہو۔ صوفیہ نے اس حدیث سے مشائخ کا اپنے مریدین کی جماعت کو ذکر تلقین کرنے پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ جامع الاصول میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعتاً اور منفرداً ذکر تلقین کرنا ثابت ہے۔ جماعت کو تلقین کرنے میں اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ اس صورت میں کواڑ بند کرنا مستفیدین کی توجہ کے تام کرنے کی غرض سے ہوا، اور اسی وجہ سے اجنبی کو دریافت فرمایا کہ غیر کا مجمع میں ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کا سبب اگرچہ نہ ہو، لیکن مستفیدین کی تشدد کا احتمال تو تھا ہی۔ کیسی مزے کی چیز ہے تیرے ساتھ خفیہ ساز کر لینا، گھر کا دروازہ بند کر لینا اور بوتل کا منہ کھول دینا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔ پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے قوت ایمانیہ اور نور ایمان جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان دھبا اس کے دل میں ہو جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، ورنہ جمع رہتا ہے، اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آخر دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ تطفیف میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہر بات اس میں اثر اور صلاحیت ہی نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 احمقوں سے مقابلہ، نمبر 2 گناہوں کی کثرت، نمبر 3 عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط اور مردہ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کثرت سے بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا، مردوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کر دی ہو۔ تو بھائی دوستوں جو کچھ پڑھا اور سنا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔
یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔